السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے مولانا محسن صاحب جو آپ کے سامنے مسجد کے سلسلے میں بہت ہی اہم باتیں رکھ رہے تھے۔ ہم اور آپ نے ان کی بہت قیمتی باتیں سنی۔ یہ جب مسجد کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے کچھ باتیں یاد آئی، اور یہ باتیں وریاؤ سے تعلق رکھتی ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اور اس کو ریکارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وریاؤ والوں کو سننا چاہیے۔ میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ بات مسجد کی ہے۔ پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو، میرے پردادا کے ابا مولانا محمود صاحب، وہ یہاں پر امام تھے 1890 میں، آج سے 130 سال پہلے 1890 میں بھوپال میں تھے۔ تو بھوپال کے اندر جو بادشاہ تھے نواب صدیق حسن خان، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے، تو وہ ان کے ہی پاس میں وہاں پڑھاتے تھے۔ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ سیدھے یہاں چلے آئے، کیونکہ تعلق بہت پرانا تھا سامروز سے، تو انہوں نے مرتے دم تک یہیں امامت کی۔ اس لیے ہمارا سرنیم وریاوا ہے، ہمارے سارے کاغذات ڈاکومنٹس میں ہم لوگوں کے نام کے آگے وریاوا لکھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات وریاو والوں کے لیے خاص، کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ لوگوں کو اگر مسجدیں بنانی ہو تو یا تو وہ وریاو آتا تھا یا وریاو والوں کے پاس برما جاتا تھا۔ یہ بات بتا رہا ہوں، اگر مسجد بنانی ہو تو یا تو وہ وریاو آتا تھا یا وریاو والوں کے پاس برما جاتا تھا۔ بڑے بڑے علماء، یہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ مولانا داؤد راز صاحب یہیں پر آتے تھے، مولانا عبد الجبار شکراوی یہیں پر آتے تھے، مولانا عبد الجبار کھنڈیل بھی یہاں پر آتے تھے، لوکل علماء میں مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب یہیں پر آتے تھے۔ تو یہاں آتے تھے کہ بھئی چندہ ملے گا مسجد بن جائے گی، یا برما چلے جاتے تھے۔ ایک بات اور بتاؤں، بھئی مکہ مدینہ تو جانتے ہی ہے نا، کعبہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے وہاں جو لائٹیں لگی ہوئی نا، لائٹیں، وہ اسی وریاو کے اسماعیل آٹیا نے لگائی ہے۔ اسماعیل آٹیا صاحب نے۔ دعائیں نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، مطلب آزادی سے پہلے کیا اللہ نے ان لوگوں کو دل دیا ہوگا۔ حرم میں، مکہ میں آپ کو نیوز پیپر سے دکھا سکتا ہوں پروف کے ساتھ، یہ اسی وریاو کے اسماعیل آٹیا نے مکہ میں لائٹ لگائی، کعبۃ اللہ میں، مسجد نبوی کے اندر مینا حج کرنے جاتے تھے لوگ، پانی کی تنگی ہوتی تھی، کنویں کھودوائے، کنویں۔ یہ وریاو کے اسماعیل آٹیا۔ کن کن لوگوں کا میں نام لوں؟ اہل حدیثوں کی سب سے بڑی مسجد ممبئی کے اندر، مومن پورہ، کالا پانی جس کو کہا جاتا ہے، اس مسجد کے اندر اسی وریاو کے مولانا محمد جعفر نے 40 سال تک امامت کی۔ وریاو کے ہی تھے مولوی محمد جعفر، کوئی باہر کے نہیں تھے۔ 40 سال تک سب سے بڑی مسجد، آج تک اس مسجد کے اندر اتنے سال کسی نے امامت نہیں کی۔ 40 سال تک اسی وریاو کے تھے۔ پورے ہندوستان کے اندر مدرسہ بننا ہو، کوئی کام کرنا ہو تو لوگ یہیں سے جاتے تھے۔ کتنے ایسے عالم جن کو آج شاید لوگ نہیں جانتے ہو، کیونکہ کچھ لوگوں کا 1936 میں انتقال ہو گیا۔ مولانا ابو مسعود ابراہیم گورا نام تھا ان کا، برما کے اندر امامت کرتے تھے، اسی وریاو کے تھے وہ۔
بلکہ اس زمانے کے اندر اہل حدیث کی جو تنظیم تھی اس کے صدر بھی تھے، مولانا ابراہیم ماجرا نام تھا ان کا۔ یہ وریاؤ والے، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں ایک بہت بڑے شاعر نے حصہ لیا تھا، وہ غالباً ان کا نام جو ہے ظفر علی خان، مجھے یاد پڑتا ہے۔ ظفر علی خان نے تو وریاؤ والے اس نام سے کتابوں کے اندر ہی لکھ دیا، وریاؤ والے۔ یہ بہت معمولی نہیں ہے، ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارا گاؤں کیسا تھا، ہمارے لوگ کیسے تھے۔ اور مسجد کی مولانا نے بات کی، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ہوش جب سے سنبھالا، ہم جن کو جانتے ہیں مسجد کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے ابا کبھی لے کر آتے تھے، اسحاق چاچا مرحوم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم کیسے جانتے ہیں بھائی؟ یہاں آتے تھے، یہی بزرگ تھے وہ، یہ سلیمان صاحب ان کے والد صاحب، یہ سارے بزرگ لوگ، یعقوب ماجرا صاحب، اور بھی کئی لوگ جن کے شاید ہم کو نام نہیں پتا۔ ایک آدمی جان پہچان ہوتی تو گاؤں میں جائے گا، رشتہ دار ہے، مل لے گا، لیکن ایک عام مسلمان اگر کسی کو پہچان نہ ہو تو وہ مسجد میں جاتا ہے، دیکھتا ہے یہ صاحب برابر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ پہچان لیتا ہے رشتہ کوئی نہیں، لیکن یہ مسجد اللہ کے گھر کا رشتہ ہے۔ لوگ پہچان لیتے تھے۔ قاسم مامون صاحب کو سارے لوگ جانتے، کیوں؟ پوری زندگی مسجد میں نکال دی، زندگی پوری مسجد میں نکال دی۔ ہر آدمی جانتا ہے بھائی یہاں کی مسجد میں ایک آدمی ہے جو ہمیشہ یہی ملے گا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ مطلب بڑا تاریخی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی پوری مطلب ہندوستان کیا، میں تو آپ کو بتاتا ہوں، ابھی افریقہ بھی جا کر آیا ہوں، ساؤتھ افریقہ جا کے آؤں۔ مجھے جوہانسبرگ کے اندر آرٹیا فیملی کی ڈونیٹ کی ہوئی چیزیں بھی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں بھی کام کروایا ہے۔ اور بھی بہت ساری مڈھی فیملی آپ کے یہاں کی، کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ سب دیندار لوگ تھے، مطلب کافی دین کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ۔ تو ہم کو اس پر تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کا نام زندہ رکھا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اسماعیل آٹیا مطلب ان لوگوں کے نام زندہ رہیں گے، لیکن نہیں، وہ کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا نام، اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں مطلب بتائی جا سکتی ہے، آپ لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ بزرگوں سے سنا، جو میں نے جانا، اس مسجد کی چھت کے اوپر ایک دھوپ گھڑی ہوتی تھی، جو 1890 میں میرے پر دادا کے ابا آئے تو پہلے انہوں نے دھوپ گھڑی بنائی تھی، سولار آج تو آیا، اس زمانے میں انہوں نے بنایا تھا۔ اس کا ایک سسٹم تھا، وہ نماز کا ٹائم سب آج تو پتہ چل جاتا اوریجنل، وہ اس زمانے میں اس سے پتہ چلتا تھا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہاں بہت سے بزرگ آئے۔ ان کے دادا مولانا یوسف پٹیل بہت بڑے عالم تھے، کہ ان کے دادا جو تھے مولانا یوسف پٹیل صاحب، انہوں نے پہلی شادی نصیر آباد میں کی تھی، نصیر آباد راجستھان کے اندر۔ بہت بڑے عالم کی بیٹی تھی وہ، مولانا عبدالحکیم نصیر آبادی۔ آپ جائیے کسی کو پوچھیے وہاں پر، ان لوگوں کی بڑی خدمت ہے۔ نڈیاد میں 1927 میں وہ پڑھاتے تھے، یہ یوسف پٹیل صاحب، ان کے دادا۔ نڈیاد میں جو مدرسہ ہے وہ بھی بہت پرانا ہے، لوگ یہاں سے خدمت کرنے جاتے تھے۔ پھر بہت سارے لوگ بعد میں، مولانا کریم بخش، الہی بخش، یہاں کی کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ مولانا جعفر کے 2 لڑکے مولانا محمد احمد، آج بھی ان کی فیملی کے کچھ لوگ آپ کو مومن پورہ کے اندر ملیں گے۔ بہرحال یہ کچھ ہی باتیں، مولانا عبداللہ صاحب، ایسے کتنے لوگ، مطلب یہ تو آپ کو اوپر سے خالی بتا دے رہا ہوں، لیکن آپ سوچو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام زندہ رکھا، نام زندہ رکھا کہ بھئی دین کا کام کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور مسجد کے لیے خرچ بھی کرتے تھے۔ تو ہماری گزارش ہے، یہ اتنی پرانی بستی، اللہ والوں کی بستی، اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے اس کو آباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ایسے لوگ ہماری اس بستی سے پیدا ہو جو ان مسجدوں کو منور کر دے، آباد کر دے، جو پرانی چیزیں جو آباء و اجداد کی کھو گئی تھی وہ دوبارہ آ جائے، اور ایمان کی حیثیت سے، ایمان والوں کی حیثیت سے دوبارہ جو اس بستی کا نام زندہ ہو جائے۔ بس ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں جو کچھ مولانا نے ہمیں بتایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو بھی ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔
مجلس کے اختتام کی ہم دعا پڑھتے ہیں. جب بھی کوئی مجلس ختم ہو تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.